بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں اللہ نے مردوں کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے۔ یہ نظام جو دنیا میں قائم ہوئے ہیں یہ بڑے باہمت مردوں کی جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ ہیں۔ یہ پہاڑیں توڑ کر اور کھود کر جو سڑکیں بنائی گئیں اور دنیا میں جو ظالموں کو مغلوب کیا گیا اور آبپاشی کے نظام بنائے گئے اور بڑی بڑی فوجوں نے فتح پائی، ان ساری چیزوں میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مردوں کا بڑا حصہ ہے۔ حکمرانی اور طاقت اللہ نے انہیں دی اور انہوں نے اس حکمرانی اور طاقت کا صحیح استعمال کیا، اور ان جیسا مثال میں کوئی دوسرا اللہ کی مخلوق میں ڈھونڈنا بھی ناممکن ہے۔ اور اسی طاقت اور اسی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو انہوں نے جب غلط استعمال کیا تو ان جیسا شر بھی کسی نے نہیں پھیلایا۔ نبوت جیسا کار عظیم اللہ نے مردوں کو دیا، عورتوں میں کسی کو نبوت نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ نبوت کے مقاصد اور ان مقاصد کے حصول میں جس جد و جہد اور جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کا سب حصہ مردوں ہی کا ہے۔ لیکن آپ اس پہ بھی غور کریں کہ جتنے مرد آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، جتنوں نے صحیح کام کیے ہیں، ان سب کی تربیت خواتین نے کی تھی، اور اگر خواتین نے اپنا کردار ان کی تربیت میں ادا نہ کیا ہوتا تو آج دنیا ویران ہوتی اور آج دنیا عدل کی بجائے ظلم سے بھری بھی ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مردوں کا حق بنتا ہے خواتین پر، اسی طرح اسلام نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم، تربیت اور ان کو صحیح راہ دکھانا، اس میں ان کا بہت بڑا حصہ بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام نے خواتین کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی تو بالکل غلط بات ہے۔ تمام مردوں کے کارناموں کے پیچھے آپ کو ایسی خواتین نظر آئیں گی جنہوں نے اپنی اولادوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی اور انہوں نے اپنی اولادوں کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور آپ سچ پوچھیں ہم سے تو ساری کی ساری جتنی بھی ذمہ داریاں عورت پر ڈالی گئی ہیں، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ عورت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ اس کے بچے اس کی تربیت گاہ سے نکلنے والے افراد دنیا میں شر نہ پھیلائیں۔ جتنے شرور اور جتنے فتنے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں جو مردوں نے برپا کیے، مگر اس کے پیچھے بڑی کوتاہی کی بات یہ تھی کہ ان کی مردوں کی تربیت خواتین نے صحیح نہیں کی، اور جتنی اچھائیاں نظر آتی ہیں بالکل اس کے برعکس کریڈٹ ان خواتین کو جاتا ہے اور جانا چاہیے جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا۔
اختلاف رائے اپنی جگہ پر اور کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا، اس سے اختلاف کرنا اپنی جگہ پر، مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بغداد میں جتنی تباہی مچی اور جو کچھ بھی ہوا تاتاریوں کے زمانے میں، مسلمان بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اب دنیا میں کبھی اسلام ابھرے گا اور کبھی اسلام سامنے آئے گا، مگر اللہ نے ایک عجیب و غریب چیز وہاں پیدا کر دی، اور وہ ہوا یہ کہ آج ان خواتین کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کتنی جلیل القدر خواتین تھیں۔ تاتاریوں نے جب حملے کیے تو وہ ان خواتین کو، مسلم خواتین کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور انہوں نے انہیں اپنے ہاں غلامی کا درجہ دے دیا، مگر 50 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت خود مسلمانوں میں وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتی تھی، اور تاتاری مسلمان ہو گئے، اور جو پیچھے نسلی مسلمان چلے آتے تھے ان کو پسے پشت ڈال کر ان لوگوں نے اسلام کا علم تھام لیا، اور انہوں نے اسلام کو ترقی دی، اسلام کو رائج کیا۔ بغداد میں جو مظالم ہوئے تھے ان تاتاریوں نے اس کی تلافی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی، اور ان تاتاریوں نے اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ اس میں سے صرف خلافت عثمانیہ کو دیکھ لیں تو 400 سال 500 سال یہ ساری خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے۔ اس خلافت عثمانیہ کے اولین جو معمار تھے اور جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں یہ سب تاتاری تھے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ان تاتاریوں کے متعلق کہا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ تو ان تاتاریوں کی اتنی بڑی تعداد کہ کیسے مسلمان ہو گئی، اور یہ 50 سال اور اس سے بھی کم عرصے میں بلکہ کہنا چاہیے اتنا بڑا انقلاب عالم اسلام میں کیسے برپا ہو گیا۔ وہ بغداد جس کی تباہی پر سعدی نے مرثیہ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن اگر آسمان سے خون کی بارش زمین پر ہو تو حق بنتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی خلافت تباہ ہو گئی اور مستعصم باللہ جو امیر المومنین تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی 40 سال میں کیسے آ گئی؟ بڑی سے بڑی طاقت نہیں لا سکتی تھی۔ ساری دنیا کا پیسہ بغداد پہ خرچ کر دیا جاتا اور ساری دنیا کے اسباب اور وسائل جمع کر لیے جاتے اور مسلمان جو کچھ مرضی کر لیتے اور جہاد میں کتنے سر کٹوا دیتے۔ یہ 50 سال کے قلیل عرصے میں، 40 سال کے تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کی دنیا تبدیل ہو گئی اور اسلام کو ایک مرتبہ پھر تازہ خون مل گیا۔ آپ جانتے ہیں اس انقلاب کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی؟ اس انقلاب کو جتنی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو دو چیزیں مل جائیں گی، ان میں سے ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ایک کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ اس انقلاب کو لانے والی وہ مسلمان بچیاں تھیں جنہیں تاتاری جبرن اپنے گھروں میں ڈال لیا انہوں نے اور اٹھا کر لے گئے، اور وہ اللہ کی اتنی اچھی بندیاں تھیں، اتنی اچھی خواتین تھیں کہ جب ان تاتاریوں کی اولاد پیدا ہوئی تو یہ تو وحشی درندے باہر لڑتے تھے، مرتے تھے، مارتے تھے دنیا کو۔ ان مسلمان خواتین نے اپنے نومولود بچوں کو یہ کہا کہ تمہارا باپ کچھ بھی ہو تم ہماری اولاد ہو اور تم مسلمان ہو۔ یہ تھا کارنامہ جو مسلمان خواتین نے انجام دیا، اور 20-25 سال کے بعد جب پوری نسل ان مسلمان خواتین کے بچوں کی اٹھی ہے تو وہ سب کے سب مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر دنیا کو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ خون اور آگ کے سمندر سے گزار دیتے، ان بچوں نے دنیا کو امن دیا، آشتی دی، سکون دیا، اطمینان دیا،
اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا، پوری امت ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے پیچھے وہ گمنام خواتین تھی جو جبرن مائیں بنا دی گئیں، مگر انہوں نے اپنی نسلوں کو سکھایا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا باپ کچھ بھی کرے مگر تم نے صحیح راہ سے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے ماں کا مقام، اور یہ ہے کسی خاتون کا مقام، اور یہ ہے کسی خاتون کی تربیت۔ اس لیے دنیا میں جتنا علم ہم لوگ سنتے ہیں، جتنی ترقیات ہم لوگ دیکھتے ہیں، جتنی تباہی اور بربادی اور اس کے برعکس جتنی تعمیر اور ترقی دیکھتے ہیں، اس سب کے پیچھے ان ماؤں کا، ان خواتین کا، ان بہنوں کا، ان بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے در حقیقت، جو اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھتی ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اولاد کا باپ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو لکھنا سکھائے۔ علی متقی ہیں، حسام الدین، برہانپور ہندوستان میں ایک جگہ تھی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ علی متقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے کنز العمال، اس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر دیا ہے، اور احادیث کا ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا آپ سمجھ لیجئے، اس درجے کی وہ کتاب انہوں نے مرتب فرمائی تھی رحمہ اللہ۔ اس میں وہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کا حق بنتا ہے باپ پر کہ وہ باپ ان کا انہیں لکھنا سکھائے اور ان کا اچھا نام رکھے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ باپ کا حق بنتا ہے اولاد کے لیے، یعنی باپ کے ذمے یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو لکھنا سکھائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ باپ کی اولاد میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور لڑکیوں کو بھی تعلیم ملنی چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، لڑکیوں کی تربیت کے لیے بھی بندوبست نہیں کرے گا تو جتنی کوتاہی کرے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے، اور انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی شخص اپنی بیوی کو تعلیم دے یا اپنی نوکرانی باندی کو تعلیم دے، اور اس کے ضمن میں یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی میری امت میں ایسے ہیں جنہیں اللہ دگنا اجر دے گا، یعنی وہ ایک نیکی کریں گے تو انہیں 2 نیکیاں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ بھی ہے، محدثین اور شراح حدیث کے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی وہ آدمی کریں گے، 3 آدمی، ان میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو اگر اللہ نے اس کا اجر 10 گنا رکھا ہے، یعنی اللہ نے اس کی نیکی کو ایک کو 10 شمار فرما لیا، تو یہ 10 کی بجائے 20 ہو جائیں گی، کیونکہ بنیادی طور پر اس کی ایک نیکی دو نیکیوں میں خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ یہ 3 خوش قسمت کون سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ، یہ 3 ہے، لہم اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ حدیث میں پہلے نمبر پہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا رجل من اہل الکتاب، یہ عیسائی یا یہودی یا یہ جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے کوئی بھی آمن بنبی یہی، جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہودی ایمان لایا ہوا تھا، یا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ، یا عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان تھا، وہ آمن بمحمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لے آیا، تو اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، پیدائشی نسلی مسلمان اگر نیکی کرتا ہے ایک، تو اسے 10 گنا فرض کیجیے اجر ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی نیکی اگر کوئی عیسائی، یہودی، نو مسلم انسان وہی نیکی کرے گا تو اسے دگنا اجر مل جائے گا، 2 نیکیاں ملیں گی یا پھر 20 نیکیاں مل جائیں گی۔
ایک گلاس پانی کا کسی مسلمان نے پلا دیا کسی کو، اس پہ جو ثواب اسے ملے گا، جو نو مسلم ہے اہل کتاب میں سے، اس نے پہلے کتاب کو بھی مانا اور اب اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس شخص نے بہت بڑا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس شخص کو دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب انسان جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی دگنا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور پھر اپنے مالک کا حق ادا کرے، اس کو بھی دگنا اجر ہے۔ یہ غلامی کا نظام ہمارے دور میں قائم نہیں رہا اور اس لیے یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے پاس کوئی ہو اور وہ اس کو اچھے طریقے سے ادب سکھائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تعلیم بھی دے، پھر اسے آزاد بھی کر دے، اور اس کے بعد اگر وہ خود اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اور علامہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معاملے میں وہ حدیث آگے چل کے نقل کر دی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا جو شخص اپنی بیٹی کو من کانت لہو ابنتن، جس کے ہاں کوئی بیٹی ہو جائے، فادبہا، اور وہ اپنی بیٹی کو ادب سکھائے۔ یہ مائیں سکھاتی ہیں ادب بچیوں کو کہ کیسے بولنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، برتن کیسے رکھنے ہیں، برتن کہاں سے اٹھانے ہیں، کپڑے کیسے رکھنے ہیں، اسکول کیسے جانا ہے، کالج سے واپسی پہ کیا ہوگا، یہ سب چیزیں تعلیم میں ہیں ادب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اسے اچھا ادب سکھائے، باپ بھی ادب سکھاتا ہے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا عَلَّمَهَا، پھر اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، تو کیا ہوگا اس کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچی اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان حجاب بن جائے گی، اس کو دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن بچا لے گی۔ اس لیے یہ جو مرد باپ جب بنتا ہے اور اولاد میں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ بہت بڑی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ کل جس نے اس کے لیے شیلٹر بن جانا ہے، کل جہنم کی آگ کے اور اس کے درمیان جس نے آڑ بن جانا ہے وہ اس کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ اسے کیا کرے، ایک تو اس کو ادب سکھائے اور دوسری چیز فرمایا ہے کہ اسے اچھی تعلیم دے۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ جب کوئی مسلمان خاتون ہوگی اور ادب سیکھ جائے گی اور اس کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی تو دوزخ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان وہ بچی حجاب بن جائے گی۔ اسی لیے فقہاء نے عورتوں کی تعلیم کے لیے مستقل ابواب قائم کیے، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بخاری کی اس حدیث کی شرح میں بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو خاتون ادب سے آراستہ ہو اور جس خاتون کو گھر سنبھالنے کا طریقہ آتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی ہو، اس سے شادی کرنا زیادہ برکت کی بات ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں اس لیے کہ اپنے شوہر کو دین پہ قائم رکھے گی، شوہر کو دین پہ چلنے میں مدد دے گی۔ یہ اچھا پہلو ہے جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری عمدۃ القاری جو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ دو رشتے ہیں، ایک خاتون ایسی ہے جس کو ادب نہیں ہے، جس کو تعلیم نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنے لیے ایسی خاتون کو پسند کرتا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے ادب بھی سکھایا ہے، طریقہ بھی سکھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی ہے، یہ خاتون زیادہ ترجیح کے قابل ہیں۔ پھر اس آدمی کو اس سے شادی میں ثواب بھی ملے گا۔ آپ کہیں گے کس چیز پہ ثواب ملے گا؟ اس اچھے انتخاب پر ثواب ملے گا، کیونکہ اس انسان کو دین کے معاملے میں وہ مددگار ثابت ہوگی۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھیں اور ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں شفا بنت عبداللہ، اور یہ شفا جو ہیں یہ بھی صحابیہ تھیں، بہت اچھی، اور امن کا دور تھا، اطمینان کا دور تھا، اور یہ شفا پڑھی لکھی خاتون تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں مارکیٹ کے ریٹ گھٹنے بڑھنے کے لیے ان کو شفا کو مقرر فرما دیا تھا اور شفا سے کہا تھا کہ تم مدینہ منورہ کی مارکیٹس کو دیکھتی رہو کہ اس کے ریٹ جو ہیں وہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں، تاجر زیادہ کمانے نہ لگ جائیں، غریب لوگوں کو تنگی اور تکلیف نہ ہو. تو ریٹس کے کنٹرول کے لیے حضرت شفا رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جہاں دیدہ آدمی نے کیا تھا. تو شفا کہتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے انہیں دم کرنا سکھا دیا ہے میری بیوی کو. ہوتا یوں تھا کہ چونٹیوں کے کاٹنے سے جسم پر دانے دھبے پڑ جاتے تھے اور وہ ایک دم تھا جو خواتین کیا کرتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انہیں سکھا دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کی تعلیم کی بھی فکر تھی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اچھی چیز تھی، یعنی دم کر دیتی تھی وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات کر دی کہ وہ اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. اسی وجہ سے پوری امت ائمہ اربع مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی فقہاء رحمہم اللہ وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ خواتین کو تحریر سکھانی چاہیے، لکھائی اسے آنی چاہیے، لکھنا پڑھنا وہ جانتی بھی ہو. اور حضرت شفا رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، کشف الغمہ میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں عورتوں کے لکھنے کے اور اس کو تعلیم دینے کے جواز پر دلیل بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ وہ انہیں دم کرنا سکھائیں. اور پچھلی حدیث جو گزری ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے گا اور اس کی اچھی تربیت کر دے گا تو قیامت کے دن وہ اس کے درمیان اور مرد کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی، آگ کے درمیان، اس آدمی کے درمیان وہ شیلٹر ہوں گی. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے یہی دلیل لی اور ابن قیم حنبلی ہیں اور حنبلی مسلک کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کو لکھنا پڑھنا تعلیم ہونی چاہیے. دسوقی رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید کو ریشم پر لکھنا جائز ہے یا نہیں، تو وہ انہوں نے اس کے بعد تفصیلی فتویٰ لکھا اور پھر اس فتوے میں آخر پہ حاشیہ ہے دسوقی کا، شرح الکبیر ایک کتاب ہے مالکیوں کے ہاں بہت بنیادی کتابوں میں سے ہے رحمہ اللہ. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریشم پر اگر مرد لکھے قرآن پاک کو تو جائز نہیں ہے کیونکہ مرد ریشم کا استعمال ایک طریقے سے کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اگر عورتیں اس پہ کڑھائی کریں یا عورتیں لکھتی ہیں قرآن پاک کو ریشم پر تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. اسی طرح حنفی فقہاء میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سارے حضرات لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے. شامی جو حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے اور سب مفتی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اس میں ایک جگہ انہوں نے بحث کی ہے کہ سونے اور چاندی کی اگر قلم دوات بنا دی جائے، اس زمانے میں قلم دوات سے لوگ کام کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے لکھنا مکروہ ہے یا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سونے یا چاندی کے بنے ہوئے قلم دوات سے لکھنا مکروہ ہے اور اس میں عورت اور مرد سب برابر ہیں. اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تعلیم نہ دی جائے، لکھا نہ جائے، انہوں نے کہا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں اس معاملے میں برابر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو تعلیم ہونی چاہیے، وہ لکھیں پڑھیں، انہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اور فتاوی لنگیری میں انہوں نے اس بات پر فتویٰ نقل کیا ہے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قلم اور دوات سے ان کا اس کا لکھنا مکروہ ہے. کیوں ہے مکروہ وہ ایک الگ بحث ہے، مگر وہ اس بارت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اور خواتین اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی قلم دوات سے لکھیں گے تو پھر ان کا لکھنا مکروہ نہیں ہوگا.
اور یہی وہ صحیح چیز ہے جو فقہا نے لکھی ہے کہ خواتین کو تعلیم ملنی چاہیے اور انہیں تعلیم دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمارے اس زمانے تک ہر دور میں مسلمان خواتین لکھتی رہی ہیں، پڑھتی رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس امت کے زوال کے اسباب جب بھی کوئی بحث کرے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا آئندہ آنے والا مورخ کہ اس امت کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جب خواتین کو تعلیم کے میدان سے نکال کے اور گھروں پر بٹھا دیا تھا. ہم اس تعلیم کی ذکر نہیں کر رہے جس تعلیم کی وجہ سے آزادی اور بے باکی اور بے حجابی اور ایک طرح کی بے اعتنائی، صحیح لفظ ہے، بے اعتنائی دین سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہم اس تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر امتیں اٹھتی ہیں. تو مورخ ضرور لکھے گا کہ جب سے مسلمانوں میں وہ تعلیم خواتین میں ختم ہو گئی تھی اس دن سے اس امت کا زوال شروع ہو گیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں خواتین پڑھتی تھیں اور لکھتی تھیں، اور اتنی پڑھی لکھی خواتین تھیں کہ آپ اندازہ کیجئے حضرت عائشہ بنت طلحہ ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بھانجی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. انہوں نے اپنی بھانجی کو، خالہ تھی نا، تو خالہ نے اپنی بھانجی کو اپنے گھر رکھ لیا تھا. اگر آپ آج کل کے دور کی زبان میں بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیکرٹری وہ لگ گئی تھی. یہ خالہ کا کردار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب خالہ تھی تو انہوں نے بھانجی کی تربیت کیسے کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا خطوط لکھنا اور اس کے جواب دینا. اور پھر وہ اسی روایت کو لائیں کہ یہ عائشہ بنت طلحہ جو ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی، یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کے پاس رہتی تھی. وکان الناس یاتونہا، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھنے، من کل مصر، ہر ایک شہر سے آتے تھے. تو بوڑھے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی ہونے کی وجہ سے میرے پاس لگاتار آتے تھے. وکان شباب، اور لڑکے آتے تھے نوجوان، اور وہ نوجوان لڑکے میرے بھائی گویا ہو گئے تھے، اور وہ مجھے ہدیے بھی لا کے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ تم رکھو ام المومنین رضی اللہ عنہا کے لیے. اور مختلف شہروں سے لوگ جا کر یکتبون الیہ من الانصار، میری طرف خط لکھتے تھے بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے. فاقول لعائشہ، تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کہتی تھی کہ یا خالہ، میری خالہ، ہاذا کتاب، یہ خط آیا ہے فلاں آدمی نے لکھا ہے اور اس نے یہ ہدیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھ سے کہتی تھیں، فرماتی تھیں کہ بیٹی اس خط کا جواب دے دو، اور جو اس نے ہمیں چیز بھجوائی ہے نا، ہدیے کے مقابلے میں ہدیہ بھی دینا، اور اگر تمہارے پاس کوئی اچھی چیز نہیں رہی تو میں پھر تمہیں اپنے پاس سے دے دیتی ہوں. اور پھر کہتی ہیں یہ عائشہ بنت طلحہ کہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ یہ تحفے کے عوض میں تحفہ بھی بھیج دو اور اس آدمی کو اس خط کے جواب میں یہ مسئلہ لکھو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم کا حال ہے کہ وہ لوگوں کے خطوط پہ جوابات لکھتی تھیں، فتویٰ دیتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ جو عادت دوسری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ادب المفرد میں ذکر کی ہے، وہ ان کی الگ کتاب ہے اس صحیح بخاری کے علاوہ. یہ جو آئی ہے بات کہ وہ تحفے کا جواب بھی تحفے میں دیتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت محتاط تھیں اس معاملے میں، اور اللہ نے بڑا گہرا علم عنایت فرمایا تھا. ان کو دین کے سمجھنے کے معاملات میں ایک آدمی ان سے مانگنے کے لیے آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے کھانا دیا اور اس نے جاتے ہوئے کہا کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ام المومنین.
تو یہ جو جزاک اللہ کا لفظ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جواب میں فرمایا اور اللہ تمہیں بھی جزائے خیر دے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بے ضرورت لوگ بولتے ہوں، ایک ایک لفظ ناپ تول کے بولتے تھے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے تھے۔ تو کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو آپ نے بھی یہی فرمایا، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس نے سوال کیا، ہم نے اسے کھانا کھلا دیا، تو یہ تو اس کے سوال کے بعد جب ہم نے کھانا کھلایا تو اللہ کے ہاں ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ پھر اس نے جب مجھے دعا دے دی اور یہ کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے، تو وہ کھانا تو دعا کے مقابلے میں آ گیا، ہم نے کھانا دیا، اس نے دعا دے دی، تو میں نہیں چاہتی کہ قیامت میں میرا اجر ضائع ہو، تو میں نے اس کی دعا کے مقابلے میں اپنے پاس سے دعا دی کہ اللہ تمہیں بھی جزائے خیر دے، تو اس طرح کھانے کا ثواب ہمارا پھر بھی بچ گیا، وہ اللہ ہمیں قیامت میں دے گا۔ یہ لوگ اتنے حریص تھے، یہ لوگ اتنے زیادہ خیال کرنے والے تھے، محتاط تھے کہ کوئی ثواب ضائع نہ ہو جائے، ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، ایسے اچھے لوگ تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کاتبہ ہیں، بھانجی ہیں، تو کہتی ہیں کہ خالہ کے پاس یہ خطوط آتے تھے اور ہدیے بھی آتے تھے، اور میں ان خطوط کے جوابات دیتی تھی۔ اور یہ شاہدہ بنت ابی نصر ہیں، شاہدہ نام کی بہت سی خواتین عالم اسلام میں گزری۔ یہ خواتین کے حالات بیان کر رہے ہیں ہم۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے میرات الجنان میں ان کا ذکر کیا ہے، بہت اچھا لکھتی تھی۔ 574 ہجری میں وہ عراق میں تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ شاہدہ بنت ابی نصر ان کا نام تھا، لکھتی رہتی تھی ہر وقت کتابیں، بہت سی انہوں نے نقل کی ہیں، نیک اور عبادت گزار تھیں اور بغداد میں ہی رہتی تھیں، اور بہت لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ اور آپ دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، اس خاتون نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی، کریمہ بنت احمد اس کا نام تھا، اور کریمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ ہیں۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے صحیح بخاری، جو اب بھی بڑے بڑے مرد اور بڑے بڑے محدث اور جلیل القدر علماء پڑھانے سے گھبراتے ہیں کہ اللہ نے اتنا علم اس کتاب میں رکھا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس خاتون نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس صحیح بخاری کو کریمہ بنت احمد نے ان سے پڑھا، اور تاریخ میں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ کریمہ بنت احمد کے 90,000 سے زیادہ طلباء شاگرد تھے، مجموعوں کے مجمع آتے تھے، جوک تر جوک لوگ آتے تھے، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے صحیح بخاری مردوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ یہ خواتین بھی تو آخر اسی دنیا میں تھیں، اسی گوشت پوست کی بنی ہوئی تھیں، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے کتنا کام لیا، کتنے لوگوں کی اصلاح اس خاتون سے ہوئی ہوگی، اور کتنے لوگ ایسے ہوئے ہوں گے جنہوں نے توبہ کر لی ہوگی اس خاتون کی واعظ اور نصیحت سے۔ اسی طرح خدیجہ ایک خاتون گزری ہیں 699 ہجری میں، اور انہوں نے بھی حدیث پڑھی تھی اور بہت کچھ سیکھا انہوں نے، اور اسی طرح وہ اتنی اچھی کتابت کر لیتی تھیں، اتنی عالمہ اور فاضلہ تھیں کہ بڑی بڑی کتابیں لوگ ان کے پاس لاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اسی طرح علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور خاتون کا ذکر کیا ہے، اور یافعی کہتے ہیں کہ شاہدہ بنت صاحب تھیں اور حلب میں رہتی تھیں۔ حلب جو ہے اب جو موجودہ عراق تھا یا شام، اسی کا ایک حصہ ہے، عراق کا ہے غالباً۔ حلب جو ہے یہ بہت مشہور جگہ رہی ہے، اور حنفی فقہا بہت بڑے بڑے یہاں ہوئے ہیں، تو اس میں یہ خاتون تھیں، اور عاشورہ 10 محرم کے دن پیدا ہوئی، اور ایک بہت بڑے بڑے مشائخ تھے ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور علم حفظ تھا اس خاتون کو۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ان کا،
اور ذہبی رحمت اللہ علیہ کا نام کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں علوم میں کہ آدمی اگر سر اٹھا کر دیکھے تو ٹوپی سر سے گر جائے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو صحیح بخاری کا شارح ہے، کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے، تو آپ نے جب پہلی مرتبہ گئے تھے حج پہ یا عمرے پہ تو کس نیت سے زمزم پیا تھا؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین حدیث میں کہنا چاہیے، حافظ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کہا کہ میں نے زمزم پہلی مرتبہ جب پیا زندگی میں تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ امام ذہبی جیسا علم مجھے دے دے. یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اس علم اس شان کے آدمی تھے. آپ ان کی کتابیں دیکھیں، یہ سیر اعلام النبلاء جس کا کبھی کبھی حوالہ دیتے ہیں، 36 جلدوں میں یہ چھپی ہے. 50 جلدوں میں تو ذہبی رحمت اللہ علیہ نے عالمی اسلام کی تاریخ لکھی ہے. اس کے علاوہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ الگ ہیں، کئی 100 کتابوں کے مصنف ہیں. یہ شاگرد کس کے تھے؟ یہی شاہدہ بنت صاحب جو ہیں امام ذہبی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حدیث سنی ہے، میں حدیث میں ان کا شاگرد ہوں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کے حالات جس نے بھی لکھے ہیں وہ اس خاتون کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور میراث الجنان میں یافعی نے خاص طور پہ رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے اتنا علم اس خاتون کو اللہ نے دیا تھا. یہ عالم اسلامی کی تو ہیں. بدائع الصنائع حنفی فقہ کی مشہور کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے حنفی فقہ میں کہ آپ یقین مانیں اس جیسی کتاب آج تک حنفی فقہا نہیں لکھ سکے. کمال کا علم ہے اس شخص کا، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کا. اور بدائع الصنائع کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں، جس نے پڑھا ہے. اب تو چھپ گئی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، مگر آج سے ذرا 50-60 برس ادھر چلے جائیں تو 60 برس پہلے بڑے بڑے اہل علم تمنا کرتے تھے کہ کہیں پہ یہ بدائع الصنائع دیکھنے کو مل جائے، پڑھنے کو مل جائے. قلمی نسخے ہوا کرتے تھے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی لکھتا ہے کہ بدائع ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ ہماری ساری حنفی فقہ میں ایسی دوسری کتاب نہیں پائی جاتی. اور کہتے ہیں کہ کتاب کو لکھا کس نے؟ کتاب کو لکھا ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمت اللہ علیہ نے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب انہوں نے لکھ کے اپنے استاد کو دکھائی شیخ علاء الدین رحمت اللہ علیہ کو، تو شیخ علاء الدین رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے اس کتاب کو دیکھ کر کہ انہوں نے کہا بیٹے میں چاہتا ہوں تمہاری شادی اپنے گھر میں کر دوں. اور انہوں نے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی سے ان کی شادی کر دی. حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے شہزادے اس لڑکی کا رشتہ طلب کرنے آتے تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ان کا، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کا. اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے خود بھی، اور یہ ان کے شیخ علاء الدین نے، ان کے استاد نے جو اپنی بیٹی سے شادی کی، تو آپ جانتی ہیں کہ یہ خاتون کا کیا حال تھا. یہ فاطمہ بنت علاء الدین تھیں، اور اس گھر سے پھر جو فتویٰ نکلتا تھا اس فتوے پہ 3 دستخط ہوتے تھے. ایک علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کے اپنے، ایک ان کے سسر علاء الدین رحمت اللہ علیہ کے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں کاسانی کی جس بیٹی سے انہوں نے شادی اس کی کر دی تھی فاطمہ، یہ خود مفتیہ تھیں، اتنی قابل تھیں کہ یہ خود اس فتوے کو پڑھتی تھیں اور اس پہ دستخط کرتی تھیں. فتویٰ دینا حنفی فقہا میں جو رہا ہے بڑا عظیم الشان منصب، اس میں اس خاتون کا حصہ تھا. باپ نے اتنا پڑھایا تھا، اور شوہر بھی اللہ نے وہ اسے نصیب میں دیا جو شوہر اپنے زمانے کا بہت بڑا صاحب علم، اور جس کی کتاب ایسی زبردست ہے کہ آج تک حنفی ایسی کتاب دوسری نہیں لکھ سکے. اتنے بڑے آدمی تھے یہ خاتون تھی، اللہ نے علم دیا تھا. ایک اور خاتون تھی فاطمہ بنت احمد، اور انہوں نے فقہ پڑھی، اور مجمع البحرین ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا، اس کی شرح انہوں نے لکھی، عربی میں لکھی. ظاہر ہے کہ اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کی زبان یہی ہوا کرتی تھی. یہ ساری خواتین ماوراء النہر کے علاقے کی تھیں. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ علامہ عبد القادر محدث رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواہر المضیہ.
اور الجواہر المضیہ میں انہوں نے حنفی فقہا کے حالات کو جمع کیا ہے کہ کون کون فقیہ تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا چیزیں، اور پھر اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ان خواتین کا اب ذکر کروں گا جن کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ماوراء النہر کی ریاستوں میں اور اسلامی ریاستوں میں تھیں خواتین، اور یہ ایسی خواتین تھیں جن کے گھر سے لوگ فتویٰ حاصل کرنے جاتے تھے اور اس فتوے پر صاحب خانہ کے دستخط ہوتے تھے، اور اس کی بیٹی کے اور اس کی اہلیہ کے یا اس کی بہن کے، یہ خواتین فتویٰ دیا کرتی تھی۔ ایسے مفتی تھے جن کی بہنیں فتویٰ دیا کرتی تھیں، جن کی بیٹیاں فتوے دیتی تھیں، اور جن کی بیویاں فتوے دیتی تھیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ وجہ اس کی کیا؟ علم عام تھا اور تعلیم عام تھی۔ تو جو عورت خود پڑھی لکھی ہوگی اور فتوے کا کام کرتی ہوگی، مسلمانوں کو بتاتی ہوگی مسائل، وہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہوگی؟ اس لیے یہ جو خواتین میں تعلیم کا نظام ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان یہ نہیں کریں گے تو جس طرح وہ مسلسل پستی کی طرف چل رہے ہیں، یہ پستی اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں اچھائی یا برائی میں کوئی آدمی مقام حاصل کر لے اور اس کی تربیت کسی خاتون نے نہ کی ہو۔ مائیں ہیں جو تربیت کرتی ہیں اور مائیں بتاتی ہیں کہ تعلیم کا کیا منصب اور مقام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے، خاص طور پر کہ وہ تعلیم کو حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا یہ بتلایا ہے کہ باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے۔ جہالت کی رسومات کی وجہ سے اب تک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں اور اولاد کے میں لڑکے کی تمنا کرتے ہیں، حالانکہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھ جائیے، آپ کا اور ہمارا ایمان ہے، اللہ نے ایک حرف بھی اس میں بغیر ضرورت کے نازل نہیں فرمایا، اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے بیٹی کے متعلق کہا وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب اسے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو تم اس کو دیکھو، اس جاہل کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ قرآن نے بشارت کہا ہے اسے، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بشارت ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالی نے 4 صاحبزادیاں انہیں عنایت فرمائی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم بھی دی، تربیت بھی فرمائی، سب چیزیں جو ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ اس تعلیم کے میدان میں خواتین کا کیا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور مسلمانوں نے انہیں کیوں پیچھے کر دیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کی۔ امید ہے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمان اس پہ توجہ کریں گے اور خواتین کے لیے صحیح علم کا بندوبست کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔